آئیے آج کے اس دلچسپ تجزیے کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم مغل بادشاہ اکبر اور ان کے مشہور عقل مند وزیر بیربل کی ایک کلاسک کہانی پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ یہ محض ایک پرانا درباری قصہ نہیں ہے، بلکہ خاص طور پر نوجوان طلبہ کے لیے اس کے اندر زندگی گزارنے، وسائل کے بہترین استعمال اور دانائی کا ایک زبردست سبق چھپا ہے۔ تو چلیے بغیر کسی تاخیر کے سیدھے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ دولت کو اس طرح کیسے خرچ کیا جائے کہ وہ صرف آج نہیں بلکہ مستقبل میں بھی کام آئے؟ یہ سوال واقعی صدیوں پرانا ہے، لیکن آج کے دور میں بھی اس کی اہمیت کم نہیں ہوئی۔ یہی وہ بنیادی سوال ہے جس پر ہماری آج کی یہ پوری گفتگو کھڑی ہے کہ آخر وسائل کی اصل قدر کیا ہے اور ایک بہتر مستقبل کے لیے انہیں کیسے استعمال کرنا چاہیے۔ حصہ اول، سچی دانائی کا امتحان۔ شہنشاہ اکبر کا عظیم و شان دربار اپنی شان و شوکت کے لیے تو مشہور تھا ہی، لیکن علم و فضل کے ساتھ ساتھ وہاں طاقت اور عہدوں کی خاموش کشمکش بھی چلتی رہتی تھی، اور بس اسی کھینچاتانی سے اس امتحان کی شروعات ہوتی ہے۔ دربار کے اندر بہت سے لوگ بیربل کی عقل مندی اور بادشاہ کے ساتھ اس کی دوستی سے خاص جلتے تھے۔ ان میں شہنشاہ اکبر کا اپنا سالہ بھی شامل تھا، جو ہر صورت بیربل کو ہٹا کر خود وزیر بننا چاہتا تھا۔ اب بیربل، جو کہ بلا کا ذہین تھا، اس نے کسی بھی قسم کی بحث یا جھگڑے میں پڑنے کے بجائے کمال ہوشیاری سے خود ہی اپنی وزارت سے استعفیٰ دے دیا۔ حصہ دوم، شہنشاہ کی ناممکن پہیلی۔ اب اکبر بادشاہ اتنی آسانی سے کسی نئے بندے کو بغیر پرکھے بیربل کی کرسی کیسے دے سکتے تھے؟ لہٰذا انہوں نے نئے وزیر کی قابلیت کو آزمانے کے لیے ایک ایسا کٹھن امتحان سوچا جو واقعی ہوش اڑا دینے والا تھا۔ 300، ذرا اس نمبر پر غور کیجیے۔ شہنشاہ نے نئے وزیر کو بلایا اور اسے پورے 300 سونے کے سکے تھما دیے۔ اور ہاں، یہ کوئی انعام یا تحفہ ہرگز نہیں تھا، بلکہ ایک بہت بڑی ذہنی آزمائش کی شروعات تھی۔ ان سکوں کے ساتھ کچھ ایسی کڑی شرطیں جڑی تھیں کہ سن کر ہی پسینے چھوٹ جائیں۔ بادشاہ کا مطالبہ کچھ یوں تھا کہ ان 300 سکوں کو 3 حصوں میں اس طرح بانٹ کر خرچ کرنا ہے کہ پہلے 100 سکے اسی دنیا میں واپس مل جائیں، دوسرے 100 سکے اگلے جہان یعنی موت کے بعد ملیں، اور باقی 100 سکے نہ اس دنیا میں ملیں اور نہ اگلے جہان میں۔ بظاہر تو یہ بالکل ایک ناممکن سی بات لگتی ہے، بھلا کوئی بھی انسان ایسی شرطیں سن کر چکرا کر نہ رہ جائے۔ یہاں پر دو بالکل متضاد رویے سامنے آتے ہیں۔ ایک طرف تو وہ نیا وزیر تھا جس کی گھبراہٹ کے مارے نیندیں اڑ چکی تھیں اور اسے کوئی راستہ نہیں سوجھ رہا تھا۔ آخر کار ہار مان کر وہ بوجھل قدموں کے ساتھ مدد مانگنے بیربل کے پاس پہنچ ہی گیا، اور دوسری طرف بیربل کا کمال کا پرسکون انداز تھا۔ اس نے فوراً ساری صورتحال بھانپ لی اور نہایت اعتماد سے کہا، فکر نہ کرو، سکے مجھے دے دو، باقی سب میں سنبھال لوں گا۔ حصہ سوم، بیربل کا ہوشیار حل۔ اب سوال یہ ہے کہ بیربل نے آخر کیا جادو کیا؟ اگلے دن اس نے وہ سکے لیے اور ایک زبردست ماسٹر پلان پر کام شروع کر دیا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سچی دانائی اور وسائل کا بہترین استعمال عملی طور پر کھل کر سامنے آتا ہے۔ بیربل کے ایک ایک قدم نے بادشاہ کی شرائط کو کیا کمال طریقے سے پورا کیا۔ ذرا غور کریں، پہلے 100 سکے اس نے ایک مالدار سوداگر کے بیٹی کی شادی پر تحفے میں دے دیے۔ اس کا کیا فائدہ ہوا؟ سوداگر نے خوش ہو کر جوابی طور پر شہنشاہ کے لیے اس سے بھی زیادہ قیمتی تحفے بھجوا دیے، یعنی یہ رقم تو اسی زندگی میں واپس آ گئی۔ پھر دوسرے 100 سکوں سے اس نے غریبوں اور ضرورت مندوں کی بستی میں جا کر کھانا اور کپڑے بانٹے۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ تھا کہ یہ نیکی اور یہ خرچ اگلے جہان میں روحانی ثواب کی صورت میں واپس ملے گا۔ اور وہ جو آخری 100 سکے تھے نا، وہ اس نے رقص اور موسیقی کی ایک محفل پر اڑا دیے۔ یہ وہ رقم تھی جو صرف ایک وقتی تفریح میں ضائع ہو گئی اور اب کہیں بھی واپس نہیں ملنے والی تھی۔ جب اگلے دن بیربل نے بھرے دربار میں جا کر یہ سارا قصہ سنایا تو اس کا منطقی جواب کچھ یوں تھا، شادی پر دی گئی رقم اسی دنیا میں واپس آ گئی، غریبوں پہ خرچ کی گئی رقم کا صلہ دوسرے جہان میں ملے گا، اور میوزک پر اڑائی گئی رقم نہ یہاں ملے گی نہ وہاں۔ اس ایک جواب نے ثابت کر دیا کہ کیسے ہر ایک سکے نے شہنشاہ کی تینوں کڑی شرطوں کا بالکل پرفیکٹ طریقے سے جواب دے دیا تھا۔ یہ لاجواب اور عقل مندانہ حل سنتے ہی نیا وزیر اپنی غلطی اور اپنی محدود سوچ کو جان گیا۔ اسے یہ تلخ حقیقت ماننی پڑی کہ وہ بیربل کی زبردست ذہانت کے آس پاس بھی نہیں بھٹک سکتا۔ بس پھر کیا تھا، اس نے فوراً استعفیٰ دے دیا اور بیربل اپنی پرانی اور حقدار کرسی پر واپس آ گیا۔ اس سے ایک بات تو بالکل طے ہے کہ اصلی قابلیت اور سچے علم کو آخرکار تسلیم کر ہی لیا جاتا ہے۔ حصہ چہارم، خیراتی کاموں کے اسباق۔ اب کہانی تو ہم نے سن لی، لیکن ہمارے نوجوان طلباء کے لیے اس میں کیا سبق پوشیدہ ہے؟ بیربل کے ان فیصلوں، خاص طور پر دوسرے 100 سکوں کے خرچ پر اگر ہم غور کریں
तो जिंदगी के बहुत ही शानदार उसूल सीखने को मिलते हैं। देखें, खैरात या सखावत दरअसल वो फयाजाना इक़दामात हैं जो ख़ास तौर पर गरीबों, बीमारों या मजबूर लोगों की मदद के लिए किए जाते हैं। अगर सच पूछें तो बीरबल की सबसे अहम और सबसे पायदार सरमायाकारी दरअसल यही थी। इसे ये बात बहुत अच्छी तरह मालूम थी कि वसाइल का सबसे बेहतरीन, सबसे कारआमद इस्तेमाल वही है जो दूसरों की भलाई के लिए किया जाए। यहाँ से हमें बहुत ही अहम बातें समझ आती हैं। पहली ये कि खैरात महज कुछ पैसे दे देने का नाम नहीं है, बल्कि ये मुस्तकबिल की एक ऐसी शानदार सरमायाकारी है जिसका मुनाफा कभी ख़त्म नहीं होता। दूसरा, ये उन लोगों की फौरी मदद करती है जो सच में ज़रूरतमंद होते हैं। और सबसे बड़ी बात, यह हमें आर्जी और लम्हाती तफरीह के मुकाबले में कहीं ज़्यादा देर पा रूहानी सुकून देती है। हकीकत तो यह है कि अपने वसाइल को ज़रूरतमंदों पर खर्च करना ही वो वाहिद अमल है जिसका असर हमारे मौजूदा हालात के गुजर जाने के बाद भी हमेशा कायम रहता है। अब हम आज के इस तज्जिये के आखिरी हिस्से की तरफ आ गए हैं। हिस्सा पंजम, दानाई की ताकत। इस सारी दास्तान में जिस चीज़ ने हमें सबसे ज़्यादा हैरान किया वो महज पैसों का खर्च करना नहीं था, बल्कि वो आला दर्जे की सोच और दानाई थी जिसके तहत ये फैसले किए गए। याद रखें, सच्ची दानाई सिर्फ मोटी मोटी किताबों से हकायक रट लेने का नाम नहीं है। दानाई दरअसल एक अमल है। ये अपने इल्म और समझ को इस्तेमाल करते हुए दूसरों के मसाइल हल करने का नाम है। बादशाह के साले के पास ओहदा और ताकत तो शायद थी, लेकिन इल्म को अमली तौर पर इस्तेमाल करने की वो खास दानाई नहीं थी जो बीरबल के पास थी। और यही बात हमें आज के सबसे अहम और आखिरी सवाल तक ले आती है। एक बेहतर और रोशन कल बनाने के लिए आज हमें अपने वसाइल और वक्त को किस तरह खर्च करना चाहिए। बीरबल की ये कहानी सिर्फ पुराने ज़मानों के दरबारों तक महदूद नहीं है। ज़रा सोचिए कि दानाई और खैरात के इन शानदार उसूलों को आज हम सब अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसे शामिल कर सकते हैं। ये यकीनन एक ऐसा गहरा सवाल है जो हम सबको सोचने पर मजबूर कर देता है। इस तज्जिये में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।